السلام علیکم ناظرین، فوکس پوائنٹ یوٹیوب چینل کے ساتھ شاہد منیر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم پنجاب کے کلچر کی بات کریں گے۔ پنجاب چاہے ہندوستان کا ہے یا پاکستان کا، تاریخ میں یہ دونوں اکٹھے تھے اور کلچر بھی کہیں نہ کہیں ہمارا آپس میں جڑا ہوا ہے۔ بھلے پارٹیشن ہو گئی لیکن پنجاب کے کلچر میں آج بھی وہ مہک اور خوشبو پائی جاتی ہے کہ اگر دنیا کے بندہ کسی بھی کونے میں ہو تو مٹی کی تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ کہیں پہ بھی اگر آپ کو اپنا ہم زبان مل جائے تو ایک عجیب سی اپنائیت سی پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھے خود سے پڑھائی کے سلسلے میں یورپ میں کچھ عرصہ رہنے کا اتفاق ہوا، تو میں ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، کلچر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ میرا وہاں پہ جو سکھ کمیونٹی تھی ان کے ساتھ کافی زیادہ میری اٹیچمنٹ تھی، اور پنجاب کے حوالے سے چونکہ ہماری زبان ایک تھی تو ایک نیچرلی کشش تھی۔ آج بھی میں ان دوستوں کو جو میرے ساتھ تھے، جن کے میں ساتھ رہا، جو میرے ساتھ رہے، بھلے وہ ہندوستان کے تھے لیکن پنجابی ہونے کے ناطے اور پنجاب کا کلچر ایک ہونے کی وجہ سے آج بھی میں ان کو دل سے یاد کرتا ہوں۔ تو جب آپ ایک مٹی سے ہو، ایک مٹی کی مہک آپ کے روح میں رچی بسی ہو، تو بھلے آپ جس مرضی ملک میں تقسیم ہو جائیں، کہیں نہ کہیں جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ نیچرل کشش آپ کو کھینچ لیتی ہے۔ تو میرا ذاتی تجربہ بہت اچھا رہا۔ ہندوستان کی جو سکھ کمیونٹی ہے وہ میرے دوست تھے، بے انتہا پیار محبت ان سے ملا، بڑا ان سے مجھے اپنائیت ملی۔ تو میں آج بھی دل سے ان کو، یہ میں پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ان کو یاد کرتا ہوں۔ تو ابھی بھی یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ان دنوں ایک آپ کو پتہ ہے کہ سٹوری بڑی چل رہی ہے ہندوستان کی، اور ایک نوجوان سنگر، ریپر اور سانگ رائٹر، اس کے مرڈر کی، اسیسینیشن کی۔ تو آج کے ولاگ میں ہم اس کا بھی تذکرہ کریں گے اور اس سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے، اس میں، اس سٹوری میں ہمارے لیے سیکھنے کو کیا ہے، یہ ہمارا آج کا ولاگ ہے۔ اور اینڈ کے اوپر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کی جو محرکات تھی نوجوان کی موت کی، اس میں ایسا کیا راز تھا ان کے گانوں میں کہ جس کی وجہ سے جو اس کی موت کے بعد جو اس کے گانے ہیں، جب ان کو غور سے ایگزامن کیا گیا تو وہ کڑیاں اس گانوں کے ساتھ میں ملنے لگ گئیں، اور وہی گانے جو اس نے پہلے گائے تھے وہ اس کی موت کی وجہ بن گئے۔ تو یہ بھی ہم انفولڈ کریں گے۔ تو جی ناظرین، شبدیپ سنگھ سدھو، جسے سدھو موسے والا بھی کہا جاتا ہے، ایک انڈیا کے پنجاب کے ریناؤنڈ سنگر، سانگ رائٹر اور ریپر تھے۔ سدھو جو ہے یہ 11 جون 1993 میں موسے والا ہندوستان میں پیدا ہوا، اور اس کی موت 29 مئی 2022 کو موسے والا گاؤں میں ہی واقع ہوئی۔ تو اس کی جو پولیٹیکل پارٹی تھی وہ انڈین نیشنل کانگریس تھی۔ اس کو سیاست کا بھی شوق تھا، تو سیاسی جو پارٹی تھی وہ اس کی انڈین نیشنل کانگریس تھی۔ یہ نوجوان، جس کی صرف 28 سال عمر تھی، بہت تھوڑے عرصے میں اس نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی، اور پنجاب میں اس کے بہت زیادہ گانے سنے جاتے تھے، اور جو پنجاب میں اس کے گانے ہیں وہ اس لحاظ سے بھی بڑا مشہور تھے کہ اس کے جو سانگ کے جو یہ سانگ رائٹر تھا، اس کے اکثر اور عمومی طور پہ گانوں کے اندر گن کلچر کو پروموٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ بندوقوں اور بدماشی اور اس کلچر کو پروموٹ کرنے والے اس کے گانے تھے، اور جو اس کے اوپر FIR بھی درج ہوئی تھیں اسلحہ کی، ویپن رکھنے کی، تو اس کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ سنجے دت کے اوپر بھی FIR درج ہوئی، اس نے اس کے اوپر گانا بھی بنایا، تو میرے اوپر FIR درج ہو گئی تو کون سا بڑا کام ہو گیا۔ تو جو یہ سدھو موسے والا ہے، اس نے جتنے بھی گانے گائے زیادہ تر وہ بدماشی کے متعلق تھے۔ پنجاب کے کلچر میں جو چیزیں اس نے پروموٹ کی، وہ ویپن کو پروموٹ اس نے کیا، اسلحے کا بڑا یہ رسیا تھا، اپنی ویڈیوز میں یہ بڑا گن کلچر کو پروموٹ کرتا تھا، اور اس کے جتنے بھی لیرکسز تھے، جو اس کے گانوں کے الفاظ بول ہوتے تھے، یہ خود ہی لکھتا تھا، تو سارے کے ساروں میں کچھ نہ کچھ کنٹریورشل، کچھ نہ کچھ تنازع ہوتا تھا، اور کسی نہ کسی تنازع میں یہ پھنسا رہتا تھا۔ صرف 28 سال کی عمر میں جو اس نوجوان نے مقبولیت حاصل کی وہ ایک اپنی مثال آپ ہے۔ لیکن جس طرح سے اس نوجوان نے گانوں میں، سنگنگ میں نام پیدا کیا، اسی طرح سے بہت تھوڑے عرصے میں اس نے سیاست میں بھی نام پیدا کیا، اور نوجوت سنگھ سدھو نے پنجاب میں آ کے اس کو کانگریس پارٹی جوائن کرائی، اور کانگریس پارٹی کی طرف سے اس نے الیکشن لڑا، اور وزیر اعلیٰ جو پنجاب تھے کانگریس کے،
ان کی موجودگی میں اس نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ تو اس وقت نوجوت سنگھ سدھو سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ تو ایک متنازع شخصیت ہے، یہ جو لڑکا ہے موسے والا سدھو، اس کے گن کلچر کو اس نے پروموٹ کیا ہے پنجاب کے اندر، اور اس کے جو الفاظ ہیں گانوں کے بول وہ مناسب نہیں ہوتے، تو آپ اس کو اپنی پارٹی میں لے رہے ہیں، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس موقع کے اوپر نوجوت سنگھ سدھو نے کہا کہ یہ فیصلہ عوام کا ہے کہ عوام کسے الیکٹ کرتے ہیں۔ تو الیکشن ہوا اور جو سدھو موسے والا ہے یہ اس الیکشن میں لگ بھگ 65,000 کے قریب ووٹوں سے عام آدمی پارٹی کے امیدوار سے ہار گیا۔ تو یہ سیاستدان بھی تھا، پولیٹیشین، سانگ رائٹر بھی تھا، اس نے گریجویشن انڈین پنجاب سے ہی کی تھی، اس کے بعد میں یہ 1 سال اس نے کینیڈا میں ڈپلومہ بھی کیا، تو کینیڈا میں بھی رہا، کینیڈا میں اس نے ریپنگ کے اوپر بھی کافی زیادہ کام کیا اور اچھا ریپر بھی تھا۔ ریپر کے حوالے سے، سنگنگ کے حوالے سے بہت سارے گانے اس کے بالی ووڈ میں اور جو پنجابی موویز تھیں اس میں بھی لیے گئے، اور اس کے جو چارٹ تھے ہندوستان کے یا جو پنجاب کے چارٹ تھے یہ اس کے ٹاپ کے اوپر اس کے گانے رہے۔ لیکن جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں جب انسان کے پاس دولت آ جاتا ہے تو تب انسان طاقت کے پیچھے بھاگتا ہے، تو بالکل اسی طرح اس نوجوان نے بھی دولت آنے کے بعد طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے اوپر ایک قتل کا مقدمہ بھی بنا ہوا تھا اور اس کے مینیجر کے اوپر بھی بنا ہوا تھا، جو اس کا مینیجر تھا وہ آسٹریلیا فرار ہو گیا۔ اکالی دل کے ایک سیاستدان قتل ہوئے، اس کی ایف آئی آر اس کے اوپر تھی جس میں سے یہ نکل گیا سدھو موسے والا۔ لیکن پولیس کے مطابق جو سدھو موسے والا کا قتل ہوا جس کے اوپر 30 سے زائد گولیاں اس کی گاڑی کو روک کے جب یہ گاؤں سے نکل رہا تھا، تقریباً 1 دن پہلے ہی اس سے سیکیورٹی واپس لی گئی، تو جب یہ گاؤں سے نکل رہا تھا اپنے کزن اور اپنے محلے دار کے ساتھ جو اس کے ساتھ تھے نیبر، تو گاؤں میں طاق میں بیٹھے ہوئے گاؤں سے باہر نکلتے ہوئے 2 کاروں میں سوار گن شوٹرز نے فائر کھول دیا اور 30 سے زیادہ گولیاں اس کو لگی، اور 2 جو زخمی ہیں اس کے ساتھ جو 2 لوگ تھے وہ زخمی ہیں، وہ ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ لیکن سدھو موسے والا موقع پر ہی ان گولیوں کا شکار ہو کے فوری طور پر جاں بحق ہو گیا۔ تو اس موت کے پیچھے جہاں انڈیا کے میڈیا میں بہت زیادہ خبریں چل رہی ہیں، ہم اس کے اب دوسرے پہلو کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس کو مارنے والے کون تھے اور اس میں سبق کیا موجود ہے۔ جن لوگوں نے اس کو مرڈر کیا وہ بھی ایک گینگ تھا، اور یہ پتہ چلا ہے کہ یہ گینگسٹرز کی لڑائی تھی، اور جو گینگ ہے وہ جس نے اس کو مرڈر کیا سدھو موسے والا کا، ان کے جو ملزمان جو میڈیا میں رپورٹس آئی ہیں پولیس کے مطابق جنہوں نے کانفیس کیا ہے وہ ہے لارنس بشنوئی اور گولڈی برار۔ یہ گولڈی برار اور لارنس بشنوئی یہ گینگ چلا رہے ہیں ہندوستان میں، اور کینیڈا میں ان کا نیٹ ورک ہے، 700 سے زیادہ ان کے گینگ میں لوگ شامل ہیں جن میں گن شوٹرز بھی ہیں، اور یہ بھتہ وصول کرتے ہیں نہ صرف پنجاب سے بلکہ کینیڈا سے بھی۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل گینگ ہے جن کے ساتھ مد بھیڑ چل رہی تھی سدھو موسے والا کی، کیونکہ اکالی دل کا جو ایک رہنما قتل ہوا اس کے ساتھ بھی اس میں یہ ایف آئی آر میں ملوث تھا، لیکن سدھو موسے والا اس ایف آئی آر سے نکل گیا۔ لیکن جو اس کے اینٹی تھے گولڈی برار، انہوں نے اسی چیز کے لیے جو اکالی دل کا رہنما مرڈر ہوا اس کا بدلہ لینے کے لیے سدھو موسے والا کو اس کے باپ کے سامنے گاؤں سے نکلتے ہوئے سریراہ قتل کر دیا۔ تو ناظرین وہ جو گینگ ہے جنہوں نے یہ مرڈر کیا وہ انتہائی اس پروفیشنل بندے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں ہم پرانی فلمیں دیکھتے ہیں لیکن آج بھی پنجاب میں گینگز چل رہے ہیں، بھتہ خوری، جگہ، یہ کلچر آج بھی پنجاب میں موجود ہے، اور جو کہ اس کے گانے تھے سدھو موسے والا میں موسے والا کے، اس میں بھی اسی کلچر کو وہ پروموٹ کرتا تھا۔ تو اسی کلچر کو پروموٹ کرنے والا اسی کلچر کی بھینٹ چڑھ گیا۔ سدھو موسے والا کے والد کے بقول اس سے بھی بھتہ طلب کیا جا رہا تھا۔ دونوں ملزم جو کہ جنہوں نے کنفیس کیا، اقرار کیا کہ ہم نے اس کو قتل کیا، وہ پہلے ہی تہاڑ جیل میں قید ہیں۔ ہندوستان کے پنجاب کی پولیس کے مطابق کہ انہوں نے خود سے جو بشنوئی اس گینگ کے سرگنا تہاڑ جیل میں بیٹھ کے پنجاب، ہریانہ، دہلی، راجستھان اور ہماچل سمیت کئی علاقوں میں سرگرم ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ گینگ نہ صرف ہندوستان بلکہ کینیڈا تک پھیلا ہوا ہے۔
تو ہندوستان میں جو فلمیں ماضی کی 70 اور 80s کی گینگسٹرز کے بارے میں بنی ہوئی ہیں، اب ہندوستان میں یہ کلچر پنجاب میں پروان چڑھ رہا ہے۔ اس کہانی میں ایک بہت بڑا میسج بھی ہے۔ وہ میسج یہ ہے کہ جب آپ بدمعاشی کو اور اس کلچر کو پروموٹ کرو گے تو ایک دن آپ خود بھی اسی کا شکار ہو جاؤ گے، کیونکہ بدمعاشی یا بدمعاش، جگہ بھتہ، یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کا انجام اینڈ کے اوپر اچھا نہیں ہوتا، کبھی نہ کبھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اب ایک کامیاب سنگر جو کہ ہندوستان میں اچھا خاصا نام بنا بیٹھا، صرف 28 سال کی عمر میں اس مد بھیڑ کی وجہ سے ان کے ساتھ جو گینگسٹر تھے اور جو اس ٹسل کی وجہ سے وہ مارا گیا، اگر وہ ان چیزوں کو اوائڈ کرتا تو وہ آج بھی زندہ ہوتا۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وقت موت کا مقرر تھا اور یہ ہو گیا۔ وقت موت کا مقرر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ خود سے چھلانگ لگا دیں کسی ٹرین چلتی کے آگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وقت سے پہلے اس وقت کو لے کے آ رہے ہیں، جس کو خودکشی کہا جاتا ہے۔ تو جو ایسے لوگ یہ کام میں انوالو ہوتے ہیں، جگہ بھتہ بدمعاشی، انجام ان کا یہی ہوتا ہے، چاہے وہ پاکستان کا پنجاب ہے، چاہے وہ ہندوستان کا پنجاب ہے۔ اور اب اہم ترین بات جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ جو اس کے گانے ہیں، اس کے گانوں میں جو بول استعمال کیے گئے تھے وہ 29 بھی تھا، اس میں 5 بھی تھا اور 20-22 بھی تھا، تو 30 گولیاں اس کو لگیں تو 30 کے الفاظ بھی اس نے استعمال کیے تھے۔ تو یہ حیرت انگیز طور کے اوپر جو اس نے گانا آخری بنایا، اس کے دا لاسٹ رائڈ، اس کا نام تھا آخری سفر، دا لاسٹ رائڈ میں یہ بول شامل تھے اس کے گانے کے، اور وہ تمام کے تمام بول اس کے اوپر فٹ ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ تھا وہ راز جو اس کی جڑا ہوا ہے زندگی کے ساتھ سدھو موسیوالا کا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ، اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔